بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر ایک مبینہ واٹس ایپ چیٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شہر بالاکوٹ میں بھارتی ایئر فورس کی طرف سے حملے میں 292 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں اس مبینہ بات چیت کو پوسٹ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات چیت ان کے ایک ہندوستانی دوست اور بالاکوٹ میں رہنے والے ڈاکٹر اعجاز نام کی کسی شخص کے درمیان ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس دعوے کے ساتھ 3 اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جس شخص کا نام اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہے وہ بذات خود بالاکوٹ میں ایک ڈاکٹر ہے اور جس دن ایئر اسٹرائک ہوئی وہ جائے وقوع کے قریب ہی موجود تھا، لہٰذا وہ مرنے والوں کی صحیح تعداد بتا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس چیٹ پر نظر ڈالیں تو اس کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ پہلا شخص: ارے بھائی یہ کیا ہے، کل بھارتی فوج نے جو ایئر سٹرائک کی ہے، کیا یہ سچی خبر ہے یا میڈیا یوں ہی دکھا رہی ہے؟ دوسرا شخص: جناب ایئر فورس کے کچھ جہاز بالاکوٹ اور نزدیکی علاقے میں گھس گئے تھے، لیکن یہ غلط ہے نا، LOC پار کرنا، خیر اللہ رحم کرے۔ پہلا شخص: جی ہاں، کچھ 12 طیارے گئے تھے، لیکن یار پاکستان کا جیش محمد حملہ کرواتا ہے تو انڈیا جواب تو دے گا ہی نا، اور بھائی یہ بتاؤ کتنے لوگ مارے گئے؟ دوسرا شخص کہتا ہے: بھائی کوئی لوکل نہیں مارا گیا، جو مارے گئے ہیں وہ سب دہشت گرد تھے، ہم خود ان سے پریشان تھے۔ اس کے بعد اس نام نہاد چیٹ کا یہ حصہ ہے جسے اکثر سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے۔ اس اسکرین شاٹ میں مرنے والوں کی تعداد تقریباً اتنی ہی بتائی گئی ہے جتنی کہ بعض بھارتی میڈیا چینل غیر مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر بتاتے رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے صدر امت شاہ نے بھی اتوار کو کہا کہ اس حملے میں 250 سے زائد شدت پسند ہلاک ہوئے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ BS دھنوا نے پیر کو بتایا کہ حملے میں ہلاک ہونے والی تعداد شمار کرنا فضائیہ کا کام نہیں ہے، ایئر فورس کو جو اہداف دیے گئے تھے انہوں نے اسے نشانہ بنایا۔ بھارت کی حکومت نے سرکاری طور پر اس حملے میں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد پر کوئی بیان نہیں کیا ہے۔ جس واٹس ایپ میسج کی بنیاد پر لوگ 292 شدت پسندوں کے مارے جانے کی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ایک خود ساختہ، فیک یا جھوٹا میسج ہے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے بالاکوٹ قصبے میں کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہی نہیں ہے۔ بالاکوٹ خیبر پختونخوا صوبے کے مانسہرہ ضلع میں واقع ہے اور یہ شہر دریائے کنہار کے کنارے آباد ہے۔ بالاکوٹ دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس شہر میں 2005 کے زلزلے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ پاکستان کی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مطابق بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے قریبی سرکاری میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ بالاکوٹ میں صرف ایک بنیادی ہیلتھ یونٹ ہے جس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور کچھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں مریضوں کو داخل کرنے کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحافی شیراز حسن نے ٹویٹر پر اس وائرل پیغام کا یہ کہتے ہوئے مذاق اڑایا کہ دہشت گردی اور زخمی جیسے الفاظ پاکستان میں استعمال نہیں ہوتے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا: مودی بھگت کے اس ثبوت کے مطابق بالاکوٹ میں ایک بالاکوٹ میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے اور خود وزیر اعظم مودی اس بھگت کو فالو کرتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے بدھ کو جابا پہاڑی کے علاقے کی سیٹلائٹ تصویر بھی جاری کی ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں جیش کے ایک مدرسے پر بھارت کے فضائی حملے کے دعوے کے بعد ایک مدرسہ ابھی بھی قائم ہے۔ ان تصاویر کو سین فرانسسکو میں قائم پرائیویٹ سیٹلائٹ آپریٹر پلانٹ لیبز نے پیش کیا ہے، جس میں اس مقام پر حملے کے 6 دن بعد کم از کم 6 عمارتیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ یہ 4 مارچ کی تصاویر ہیں۔ یہ تصاویر بہت حد تک اسی لیب کے ذریعے اسی مقام کی سن 2018 میں لی گئی تصاویر سے بالکل مشابہ ہے۔ ان عمارتوں کی چھتوں میں کوئی واضح شکاف بھی نہیں ہے، نہ کوئی جھلسانے والے نشانات ہیں، نہ بکھری ہوئی دیواریں ہیں، نہ مدرسے کے گرد بکھرے ہوئے درخت ہیں، یا پھر فضائی حملے کی ہی کوئی علامت نہیں ہے۔